ناظرین، بالکل وہی کھیل جاری ہے، چوہے اور بلی کا پالیٹکس میں جو ہوتا ہے وہی ہو رہا ہے، اور ابھی گیم آن ہے، گیم آف نہیں ہوئی۔ اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا تحریک عدم اعتماد کا، اس کے بارے میں کچھ کہنا تو قبل از وقت ہے، لیکن جو دعوے کیے جا رہے ہیں دونوں طرف سے، وزراء دعوے کر رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، لیکن اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ بہت کچھ ہے، اور اب یہ ہو کے رہنا ہے، اس کو ہونے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ مقابلہ جاری ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز، زمینی حقائق بالکل اپوزیشن کے کبھی حق میں چلے جاتے ہیں، کبھی حکومت کے حق میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ تصاویر آتی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں حکومت مضبوط ہے، لیکن اگلے ہی لمحے ایک اور چیز آ جاتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں اپوزیشن تگڑی ہے۔ تو یہ نمبرز گیم کا ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے اپوزیشن نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ اب ہمیں اتحادیوں کی بھی ضرورت نہیں، اور اتحادیوں کے بغیر، یعنی حکمراں جماعت میں شامل اتحادی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ کاف، پاکستان متحدہ قومی موومنٹ اور جی ڈی اے اور بلوچستان عوامی پارٹی، اتحادیوں کے بغیر بھی ہم تحریک عدم اعتماد کامیاب کر سکتے ہیں۔ اور 9 رکنی کمیٹی اپوزیشن کی 3 جماعتوں پہ مشتمل تھی، انہوں نے اپنی رپورٹ سبمٹ کر دی ہے۔ اپوزیشن کی قائم 9 رکنی کمیٹی نے تحریک عدم اعتماد لانے کا لیڈرشپ کو سفارش کر دی ہے۔ نمبر گیم پوری ہے، جلد از جلد تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ تینوں جماعتوں نے حکومتی ارکان کے ساتھ پیش رفت کمیٹی کے سامنے رکھی، یعنی جو کلیم کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک گروپ موجود ہے جو کہ اپوزیشن کے ساتھ ہے، رابطے میں ہے۔ پیپلز پارٹی نے کلیم کیا کہ 7 ممبرز ہیں، مسلم لیگ نواز کا کلیم ہے کہ وہ 20 سے زیادہ ممبرز ہیں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان صاحب کا کلیم ہے کہ کچھ لوگ ان سے بھی رابطے میں ہیں۔ پرویز خٹک صاحب، وفاقی وزیر دفاع، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے لوگ رابطے میں ہیں، ان کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اگر ہمارے ان سے ہیں تو بہرحال ایاز صادق صاحب، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، یوسف زاں گیلانی، راجہ پرویز اشرف، نوید کامران مرتضیٰ، مولانا اسد محمود اور اکرم درانی صاحب، 9 رکنی کمیٹی نے پیش کر دی ہیں سفارشات۔ چودھری صاحب، آپ کے ساتھ براہ راست آپ کے پاس باقی تو جو دعوے چل رہے ہیں، تو یہ لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے، وہ کہتے ہیں کاف لیگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، متحدہ قومی موومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، نمبرز گیم پورے ہیں۔ جی چودھری صاحب۔ صابر شاکر صاحب، خواہشاں کوڑے ہونی تو کوئی پیدل پھردا۔ اب جب انہوں نے ان کی طرف کوئی ابھی تک کوئی ایسا اندیا نہیں دیا کہ وہ ان کی کسی عدم اعتماد کی موومنٹ میں ان کا ساتھ دیں گے، تو وہ ان کے اپنے مطالبات، ان کے ڈیمانڈز، ان کی ریزرویشنز، ان کے آئے دن کے ڈے ٹو ڈے پرابلمز ود دی گورنمنٹ ان آفس فار لاسٹ کوارٹر ٹو 4 ایئرز، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن انہوں نے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی اور ان کے یہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے، اس کا ساتھ دینے کا کسی نے کوئی ابھی تک انڈیکیشن نہیں دی۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں ہاتھ نہ اپڑیا تھو کوڑی۔ تو ابھی چونکہ انہوں نے ان کو کوئی پازیٹیو رسپانس ہی نہیں دیا، تو ان کے بغیر ہم توڑ کے، ہم خرید کے، ہم ان کو لالچ دے کے کہ اگلے الیکشن میں آپ کو ٹکٹ دیں گے، آپ کو یہ دیں گے وہ، کیونکہ جو اپنی پارٹی ڈسپلن کو خلاف کریں گے ان کی ڈسکوالیفیکیشن تو ہو جانی ہے نا، اس میں تو ٹائم کی بات ہے نا۔ یعنی مطلب ہے کہ جو بندہ پارٹی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہو کے اس کو ووٹ نہیں دیتا عدم اعتماد میں یا اعتماد میں، تو وہ تو مارا گیا نا، تو اس کو انہوں نے جو لالی پاپ دیے ہیں۔ اسی طرح حکومت کے ساتھ 2 4 5 نہیں ہے، 15 20 بندے جو ہیں ان کے نون کے اور دوسروں کے، وہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو جب شو ڈاؤن ہوگا تو اس وقت دیکھا جائے گا۔ بظاہر اطلاعات یہ ہے کہ یہ 7 مارچ کو شاید داخل کریں گے، جب مطلب ہے ازبکستان کے صدر کا دورہ کنکلوڈ کر جائے گا، اور اس کے بعد کسی وقت بھی یہ ممکن ہے اپنی ریزولوشن دیں۔ دوسری طرف جس پر یہ تکیہ کر رہے ہیں، ہماری اطلاعات یہ ہے کہ یعنی جہانگیر ترین جو یہاں سے خود تو بیمار ہوئے ہیں اور لندن چلے گئے، وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی ایک اور صاحب ہیں جو اب وزیر نہیں رہے، اور جن پر آپ کے سامنے وزیر اعظم نے کہا جی وہ تو
میں نے اس لیے وہ بن جاتا تو اس نے 100 ارب کا یعنی گھپلا کرنا تھا، اس لیے میں نے اس کو نہیں بنایا، اور جو 500 ارب کے کر رہے ہیں ان کو بنا دیا ہے جی۔ مذاق کر رہا ہوں جی ہاں، تو یعنی ان کو اب ان کے ساتھ یہ مل کے تال میل میں ابھی تک جو ہمارے پاس خفیہ اطلاعات ہیں کہ یہ اس پر کہہ رہے ہیں، یہ جو کمیٹی ہے نہیں آج کہ جی وہ ہمارے پورے ہو گئے ہیں، فلاں ہو گئے ہیں، تو ابھی گیم جو آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ آن ہے، کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ بہت ساری طاقتیں جو آپ کا خیال تھا کہ فینس پر سٹنگ ہیں یا انہوں نے راستے جدا کر لیے ہیں، انہوں نے اپنے تعلقات سیمنٹ کر لیے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ، جو ہمارے پاس پکی اطلاع ہے۔ اب آپ فرمائیں۔ چوہدری صاحب، ایک سفارت خانے کی اطلاع دے رہا ہوں، ایک سفارت خانہ، اور وہ پاکستان کے ساتھ ہر حال میں رہتا ہے اور پاکستان کو کبھی بھی مشکل میں جب بھی مشکل پیش آئی تو ساتھ دیتا ہے۔ اس سفارت خانے کی بھی اطلاع ہے کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ 21 مارچ سے پہلے ہو جائے گا، لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ OIC ہونی ہے جی اور 22-23 مارچ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر گورنمنٹ چینج ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ میں نے کہا 22-23 مارچ تو اس ایونٹ کو تو خراب نہیں کیا جا سکتا، یہ ایونٹ تو ہونا ہی ہونا ہے، تو یہ اٹیمپٹ کب ہو سکتی ہے؟ تو سفارت خانوں کی بھی اطلاعات یہ ہیں کہ یہ اٹیمپٹ تو ہوگی ہر صورت میں، تحریک عدم اعتماد آئے گی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ ظاہر ہے، ایک طرف گورنمنٹ ہوگی اور دوسری طرف اپوزیشن ہوگی، اور ماضی اب میں یہ آگے چلے گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان، اب وہ انہوں نے ایک نئی لائن جو ہے نا وہ فلوٹ کی ہے کل سے ہاں جی، مارکیٹ میں۔ میرا خیال ہے وہ ہمارا ہی پروگرام دیکھ کے نا جی تو اپنی اسٹریٹجی بدلتے رہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ بھی ہو تو ہم جو ہے وہ عدم اعتماد کامیاب کرا لیں گے۔ چوہدری صاحب، اسٹیبلشمنٹ کی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں پھر واپس جاؤں گا DGISPR کی پریس کانفرنس کی طرف۔ اس پریس کانفرنس کے لیا گیا کہ یہ جی اپوزیشن کے لیے ہے، میں کہتا ہوں وہ تمام پولیٹیکل پلیئرز کے لیے تھی، اکراس دا بورڈ تھی، کہ اب افواج پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں پالیٹکس میں، اب کوئی فون کال کسی کے لیے نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو نہ ایڈورس کسی بھی صورت میں، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب جو کرنا ہے پولیٹیکل پلیئرز خود کریں، اور اسی لیے وزیر اعظم عمران خان خود وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے اور چودھری صاحبان کے پاس گئے، ان کے پاس گپ شپ لگائی، اور اب بہادر آباد کراچی جانا ہے، MQM کے ساتھ براہ راست بات کرنی ہے، GDA کے ساتھ براہ راست بات کریں گے، BAP کے ساتھ براہ راست بات کریں گے۔ تو معاملات یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اور وہ ذہن میں رکھیے گا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے الفاظ جو انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف سے کہے تھے، وہی شاہد خاقان عباسی صاحب سے کہے تھے، وہی وزیر اعظم عمران خان سے کہے تھے، اس سے بیونڈ کوئی توقع نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی، کسی بھی پولیٹیکل پلیئر کو، یہ بات کلیئر ہے۔ اب آتے ہیں، آپ نے کہا کہ کاف لیگ کہ کسی نے یقین دہانی نہیں کروائی۔ چوہدری صاحب، اتحادی جماعتیں خاص طور پہ MQM ہو یا مسلم لیگ کاف، دونوں کوئی کلیئر بال نہیں کروا رہے، وہ مڈ وکٹ پہ کھیلتے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی ان سوئنگ کروا دیتے ہیں کبھی آؤٹ سوئنگ کروا دیتے ہیں، اور درمیان میں کوئی بال نہیں مار رہے، سینٹر میں کوئی بال نہیں کھیل رہے نہ کھلا رہے ہیں۔ ذرا سنائیے گا جی۔